السلام علیکم ورحمۃ اللہ. انشاءاللہ میں حبیبہ کی کہانی کا انشاءاللہ آخری ایپیسوڈ ہے. ابو سفیان جب ایز یو نو کہ فتح مکہ کے موقع پہ ایمان لے کے آتے ہیں تو ابن عباس کی روایت ہے کہ مسلمان جو تھے نا they didn't like ابو سفیان and they didn't respect him at all. ٹھیک ہے, اور ان سے بیٹھنا پسند نہیں کر رہے تھے, اور they had a lot of anger in them. حضرت بلال جس طرح تھے اور حضرت سہیب, حضرت خباب, اس طرح کے لوگ تھے جن کے اوپر کیونکہ ایلیٹس نہیں تھے یہ لوگ مکہ کے, تو فار 2 decades تقریباً 20 سال اس طرح ہوا کہ ابو سفیان اور سملر لیڈرز انہوں نے کافی اپریشن ان کے اوپر کیا. تو حضرت بلال جب یہ لوگ تینوں گزرے ابو سفیان کے پاس سے فتح مکہ کے موقع پہ, ان کا ایک جملہ تھا باقاعدہ, یہ میں نے جب حضرت بلال کے ایپیسوڈ کی تھی اس سیریز کے سٹارٹ میں, بالکل پہلی ایپیسوڈ جو تھی اس میں ذکر کیا تھا تفصیل وہاں پہ. تو انہوں نے کہا کہ ابھی تک اللہ کے دشمنوں تک اللہ کی تلوار نہیں پہنچی. ٹھیک ہے, یہ ان کا جملہ تھا ابو سفیان کو. تو اس پہ حضرت ابوبکر صدیق نے جو نا ان کو تھوڑا سا یعنی تنبیہ کی تینوں کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہو سکتا ہے تم ان کو تینوں کو ناراض کر چکے ہو, اور ان کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہوگا. تو سائڈ حضرت بلال ان لوگوں کے لیے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. خیر کیونکہ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق اور جو دیگر صحابہ تھے ان کی لائف سٹوری اس طرح نہیں تھی جس طرح حضرت بلال اور یعنی دوسرے حضرات کی تھی جنہوں نے اتنے زیادہ مظالم تھرو آؤٹ سہے. ٹھیک ہے, مکہ کے سرداروں کے. اینی وے ابو سفیان جب مسلمان ہوتے ہیں تو پھر وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نا 3 باتوں کا تقاضا کرتے ہیں کہ وہ ان کو دی جائیں. ٹھیک ہے, نمبر 1 ہی سیز کہ آپ میری جو خوبصورت بیٹی اور ایک ہی بیٹی ہے ان سے شادی کر لیں. اینڈ obviously you all know کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم already did that earlier. اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ نا معاویہ کو بطور جو ان کے بیٹے تھے ان کو بطور نا کاتب وحی قبول فرمائیں اپنی پریزنس میں. ٹھیک ہے, اینڈ دیٹ اس پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی بالکل یہ بھی کروں گا. پھر انہوں نے کہا کہ مجھے آپ نا مسلم آرمی کا کمانڈر بنائیں, جرنیل بنائیں. جس طرح میں مسلمانوں کے اگینسٹ لڑتا تھا اب میں مسلمانوں کی حق میں لڑنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, اس پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یس بولا. اور ابو زمیل کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نا سنت یہ تھی, عادت مبارک یہ تھی کہ کوئی بندہ اگر ریکویسٹ کر دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کی بات قبول فرماتے ہیں. ٹھیک ہے, اینڈ دس از ویری گڈ, یعنی سم تھنگ دیٹ میکس پیپل ایزی گوئنگ ود یو. ٹھیک ہے, لوگ ڈرے ہوئے نہیں, چھپے ہوئے نہیں ہوتے آپ سے. تو دس از ویری گڈ تھنگ. اور ایک اور چیز پر ایک لیسن میں یعنی ڈرا کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت بلال اور ان کی فیلنگ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکنالج کیا تھا. ٹھیک ہے, اس پہ جملہ ایک آپ کو سناتا ہوں, کہیں میں نے پڑھا تھا واٹس ایپ وغیرہ پہ آیا تھا کہ ساڈا ڈراما تے تہاڈا ٹراما. ٹھیک ہے, یعنی اگر ہمیں کچھ ہارڈ فیلنگز اور اس طرح کچھ سیڈ مومنٹ چل رہے ہیں ہمارے تو وہ ڈراما آپ کہیں گے. ٹھیک ہے, اور آپ کا اپنا جو ہے وہ سیڈنس باقی سیڈنس ہے, تو یہ تو زیادتی ہے نا. تو اینی وے یعنی کہ اس نام میں وی ڈو اکنالج سچ فیلنگ آف پیپل, یہ اس کی اجازت ہوتی ہے اور اس کو کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکاموڈیٹ کرتے تھے لوگوں کو. حضرت عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہونے لگے تو میں نے ان کو سجیسٹ کیا تھا کہ کیونکہ ابو سفیان مرتبہ اور عزت اور پرومیننس چاہتے ہیں, تو آپ اگر آپ کے لیے پاسبل ہو تو ان کو تھوڑی سی ریکگنیشن دینا. ٹھیک ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آنر کس طرح کیا تھا, ایز یو مائٹ آل نو کہ اعلان عام ہوا کہ جو بھی کوئی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا وہ بھی امان پا جائے گا. ٹھیک ہے, اس کو بھی مسلمان قتل نہیں کریں گے اور پرسیکیوٹ نہیں کریں گے. I want to pause here and reflect a bit. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نا بڑی یونیک ایک عادت تھی اور ایک طریقہ کار تھا, something truly that is truly with a زبردست لیڈر. ٹھیک ہے, وہ کیا بات تھی کہ he had a way with forgiveness. ٹھیک ہے, کہ وہ معاف کرنا ان کو آتا تھا, کرتے تھے. ٹھیک ہے, forbearance تھی, lenience تھی. ٹھیک ہے, اور یہ کر کے وہ آگے چلے جاتے تھے لائف میں. ٹھیک ہے, پھنسے نہیں رہتے تھے, الجھے نہیں رہتے تھے ان معاملات میں. ٹھیک ہے, اور وہ لوگوں کے اندر پاسبلٹی دیکھتے تھے, پوٹینشیل دیکھتے تھے. ایسے لوگ تھے جو یعنی کہ ہارفک چیزیں کرتے رہے ہیں پاس میں اپنے, ہاربل چیزیں. ان کے اندر بھی ایک خیر کا مادہ ڈھونڈ لینا, توقع رکھنا, ایک ہوپ, پھر ہوپ obviously پھوٹ کے ونڈرز کرتی رہی. ٹھیک ہے, he had that heart کہ جو حضرت عمر کے ساتھ, ٹھیک ہے, وہ قتل کے ارادے سے نکلے ہوئے تھے, اینڈ
حضرت خالد بن ولید کے ساتھ، ٹھیک ہے، جو اتنا عرصہ کفار کے آرمی میں رہے اور کمال کا وہاں پہ انہوں نے یعنی دکھایا اپنا سب کچھ. پھر مسلمان کی طرف آئے تو وہاں پہ بہت اچھی اچھی چیزیں کی، زبردست چیزیں کی. عمر بن العاص، ٹھیک ہے، اس طرح اکرمہ جو کہ ابو جہل کا بیٹا تھا، اصل میں ان کو بھی ریکگنیشن دی اور باقاعدہ فرمایا کہ تم نے اکرمہ کو ٹونٹ نہیں کرنا، لوگوں کو کہا اس کے والد کا یاد دلا کے، ٹھیک ہے، اس کا نام لے کے، رائٹ. تو یو نو آل آف دیز پیپل ور سچ گریٹ پیپل کہ اسلام کو بڑا بینیفٹ ہوا سے، ٹھیک ہے، ونس دے کیم انٹو اسلام، ٹھیک ہے، کمیونٹی کو بینیفٹ ہوا، رائٹ. دی کمیونٹی مووڈ فارورڈ ایز اے ہول، رائٹ. کتنا یعنی ایک غلبہ اسلام کو ملا، ایک جمعیت ملی. تو حالانکہ یہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے بذات خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی ٹرمینڈس پین دیا، ٹھیک ہے. ابو سفیان کی وائف ہند تھی، اس نے آگے ایک شخص کو ہائر کیا کہ جو حضرت حمزہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ان کو اسیسینیٹ کریں، پھر ان کا گردہ نکلوایا، جگر نکلوایا اور اس کو ہند نے چبا کے دکھایا، ٹھیک ہے. یعنی اتنی پینفل ڈائریکٹ اٹیک تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ. تو ایسے لوگوں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاف میں اور ان کے اندر سے بھی خیر نکلی، ٹھیک ہے. یہاں پہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر جاوید اقبال، ایک میں فالو کرتا ہوں کسی کو، میڈیکل ڈاکٹر ہیں، ان کا اپنا چینل بھی ہے یوٹیوب پہ. وہ کہتے ہیں کہ لیڈر کی نا نشانی، وہ تھیوریز وغیرہ پیش کرتے رہتے ہیں لیڈرشپ کے بارے میں، کہ لیڈر جو ہوتا ہے نا وہ ڈوئلسٹک مائنڈ سیٹ کا نہیں ہوتا، وچ مینس کہ ہی سیز پیپل ایز گڈ پیپل اینڈ سم پیپل ایز بیڈ پیپل. نو، واٹ اے لیڈر ڈز از کہ وہ کہتا ہے یار یہ بہت اچھا بندہ ہے، ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا اچھا بندہ ہے، یہ اس میں تھوڑی سی اچھائی ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ گندا ہے، بالکل نیچے والے اسپیکٹرم میں، ٹھیک ہے. فلپ سائڈ پہ ورک کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں تھوڑی سی شر ہے، اس میں بہت زیادہ شر ہے، اس طرح، رائٹ. کیونکہ لوگوں کو ہر بندے کے اندر خیر ضرور ہے، ہم اس کو اسی کو ٹیپ کرنا چاہیے، رائٹ. اب ہوتا کیا ہے کہ جب میں ایک دفعہ لیبل کر لیتا ہوں یار یہ بندہ گندا ہے، یہ بیکار ہے، یہ اس سے بچنا چاہیے، تو بہت ساری میری انرجی اس کو اینٹی کرنے میں، اس کو روکنے میں، اس کو کاؤنٹر کرنے میں یوز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو مجھے جو ایٹ دا سیم ٹائم اس کا جو گڈ پوٹینشیل تھا وہ تو کبھی ٹیپ ہی نہیں ہوا، کیونکہ میں تو دروازے بند کیا اس کے اوپر سے، ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کمال تھا کہ وہ سب کو لے کے چلتے تھے، ٹھیک ہے. یہ بہت زبردست سنت ہے اور ہم نے اپنے دوستوں میں بھی دیکھا ہے. I can't take name on the video, but there are people around me, ٹھیک ہے. I have friends like those جو سب کو لے کے چلتے ہیں، ٹھیک ہے. اینڈ دس از سم تھنگ کہ مجھے یعنی یہ لگتا ہے کہ ایک برا شخص ہے، کچھ بری عادتوں میں ملوث ہے یا گناہوں میں پڑا ہوا ہے، تو یہ لوگ پرابلی چاہ بھی یہ رہے ہوتے ہیں کہ یار کوئی تو ان کو ایک امبریس کرے، ایک عزت دے اور ان کو اس دلدل سے نکالے، ٹھیک ہے. They just want an acknowledgement and motivation to come out of that phase of life, right? Anyway, لیکن پرفیکشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے بھی بڑھ کے وہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو سفیان اسلام میں داخل ہوئے تو ایسا نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے رتبے ان کو دے دیے، ساری ریکگنیشن ان کو دے دیے. جو اسلام تو پروموٹ اس آئیڈیا کر رہا تھا نا کہ سب برابر ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکلی کر کے دکھایا. ایسا نہیں ہوا کہ ابو سفیان کے اسلام میں داخل ہونے سے حضرت بلال سے مؤذن کا وہ فریضہ چھین لیا اور ان کو سونپ دیا، ایسے نہیں کیا. حضرت بلال اپنی جگہ مؤذن مکہ رہے، ٹھیک ہے، مؤذن نبی رہے، ٹھیک ہے، اور ابو سفیان کو اپنی عزت دی، رائٹ. تو وہ جو ایک گیپ تھا کہ ایلیٹ آف مکہ اور جو دوسرے لوگ ہیں مکہ کے، اس طبقے میں جو ایک گیپ تھا پری اسلامک، وہ گیپ ختم کر دیا پریکٹیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ٹھیک ہے. ایک حدیث کا مفہوم آپ کو سناتا ہوں کہ یعنی اٹ ول آلویز ہیلپ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا رزق اور تمہاری مفہوم اس کا یہ ہے کہ تمہارا رزق اور تمہیں جو مدد میری طرف سے ملے گی وہ ڈیپینڈ کرتی ہے دا وے یو ٹریٹ یور ویکر ونس، ٹھیک ہے. تو جو ہمارے نیچے ایک ماتحت لوگ ہیں، جو ویک ہیں ہم سے، بچے ہیں ہمارے یا اور گھر والے لوگ ہیں یا آرگنائزیشن میں جو لوگ ہیں، جس طرح ہم ان کو ٹریٹ کریں گے اللہ تعالیٰ سیم رویہ، نرمی کا، سختی کا اس طرح ہمارے ساتھ کرے گا. اینی وے، بیک ٹو حضرت ام حبیبہ. she lives through her life and she sees her father becoming martyr in a battle، ٹھیک ہے. شہید ہوتے ہیں، اپنے بھائی کو دیکھتی ہیں کہ وہ اپنے رینکس میں گرو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. he is rising to power also، معاویہ کو. اور اپنا اس کا ذاتی طرز عمل یہ رہا باقی کی زندگی میں کہ she always avoided politics and فتنوں میں پڑھنا اور پریویلیج کو سیلیبریٹ کرنا، اس سے بھاگتی نہیں وہ، ٹھیک ہے. امیہ خلافت تک ان کا جینے کا موقع ملا. تو بلکہ انہوں نے اپنی لائف جو نا وہ اسپینڈ کی انسٹیڈ ٹیچنگ دین اینڈ احادیث ٹو ادر پیپل، ٹھیک ہے. امہات المؤمنین میں سے تیسرا نمبر ان کا آتا ہے جنہوں نے سب سے زیادہ روایتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہیں اسپیسیفکلی، یعنی تقریباً 65 احادیث ان سے مروی ہیں. اور وہ اس طرح کی بڑی بنیادی اور بہت کروشل جو ہے نا احادیث ہیں جس میں اسلام کے بہت مین کانسیپٹس ہمیں پتہ چلتے ہیں.
انفیکٹ ان کی 10 حدیثیں صحیح بخاری میں بھی شامل کی گئی ہیں اور 8 جو حدیث ہیں وہ صحیح مسلم میں شامل ہوئی ہیں. ان کی لیگیسی میں آپ کو تھوڑا سا اس میں یعنی آئیڈیا دینے کے لیے کچھ سناتا ہوں. ایک حدیث آپ نے ڈیفینیٹلی سنی ہوگی کہ جو شخص دن رات میں یعنی دن یا رات یہ دونوں میں ملا کے 12 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بناتے ہیں. ٹھیک ہے, جنت میں محل بناتے ہیں. ٹھیک ہے, اور مفسرین کے اس میں اتفاق ہے کہ عام جو انڈرسٹینڈنگ ہے محدثین کے ہاں وہ یہ بات کہ اس میں فجر کے جو 2 فرض ہوتے ہیں اس سے پہلے والی 2 سنتیں ہیں وہ پلس ظہر کے فرض سے پہلے 4 والی سنت وہ اور بعد میں جو 2 سنتیں وہ اب تک ہو گئی 10 8 انفیکٹ 8 ہو گئی. 2 مغرب والی سنتیں اور 2 عشاء والی سنتیں. ٹھیک ہے, یہ کل ملا کے 12 بنتی ہیں. تو اس حدیث میں اس کی بات ہو رہی ہے. تو حضرت ام حبیبہ کہتی ہیں کہ اچھا یہ حدیث نا ان کے بھائی دونوں بھائی معاویہ اور انبسا ان سے روایت ہے اور پلس ان کی ڈاٹر جو تھی حبیبہ, ٹھیک ہے, جس کی بعد میں شادی ہوئی تھی داؤد بن عروہ بن مسعود جو تھے نا, یہ عروہ بن مسعود یہ تھے ون آف دا یعنی چیف نیگوشیٹرز حدیبیہ کے موقع پہ قریش کے طرف سے جو مکہ کفار مکہ کی طرف سے نیگوشیٹر تھے وہ یہ تھے. ٹھیک ہے, تو یہ ان سے روایت ہے یہ حدیث. ٹھیک ہے, اور انبسا کہتے ہیں کہ جس دن سے میں نے سوری ام حبیبہ کہتی ہیں پہلے کہ جس دن سے میں نے نبی وسلم سے یہ بات سنی کہ 12 رکعتیں پڑھ لو تو جنت میں محل اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں. اوبیسلی محل بنانے کا مطلب کہ آپ کا گھر وہاں پہ ہے, آپ وہاں پہ جنت میں جائیں گے اور رہیں گے. ٹھیک ہے, تو ام حبیبہ کہتی ہیں کہ میں نے اس دن سے کبھی بھی 12 رکعتیں پڑھنا نہیں چھوڑی ٹل مائی ڈیتھ. اور انبسا کہتے ہیں کہ جب سے میں نے اپنی بہن سے یہ حدیث سنی میں نے اس دن سے میں نے بھی 12 رکعتیں نہیں چھوڑی. ٹھیک ہے, پھر عمرو بن عاص اوس کہتے ہیں کہ جس دن سے میں نے انبسا سے سنی تو میں نے بھی اس دن سے 12 رکعتیں پڑھنا نہیں چھوڑی اور پڑھتا جا رہا ہوں, ہر دن پڑھتا ہوں. پھر نعمان ابن سالم, ٹھیک ہے, یہ تبع تابعین ہے پرابلی تبع تابعین میں سے سیم ہی سیز جب سے میں نے سنی تب سے میں بھی پڑھ رہا ہوں. امام مسلم نے جب اپنی کتاب میں شامل کی تو انہوں نے بھی یہی کہا. ٹھیک ہے, اس میں ایک لیگیسی ہے یعنی ایک تسلسل رہا, برکت کی یہ چیز رہی. اور اسی طرح یعنی اور بھی احادیث آتی ہیں جیسے ظہر کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ ظہر کی جو 4 رکعتیں سنت ہے اس کے بعد جو 2 رکعتیں اور ہیں جو شخص اس کو پڑھ لیتا ہے اس کا مفہوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پہ جہنم کو حرام کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جہنم کو حرام کر دیتے. تو اس طرح کی نمازوں سے ریلیٹڈ جو احادیث ہیں وہ عام طور پہ ام حبیبہ کے زبانی مروی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح حج سے ریلیٹڈ جو احادیث ہیں کیونکہ شی واز دا اونلی ون پرابلی جو جن کو سعادت حاصل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کی. ٹھیک ہے, پھر ویمن ایشو سے ریلیٹڈ جو احادیث ہیں وہ بھی بہت ساری ام سلمہ کے بعد سب سے زیادہ تعداد ان سے مروی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ان کی لیگیسی تھی جو یعنی بہت بڑا چنک ہمیں حدیث لٹریچر کا اور عقائد اور اعمال کا اسلام میں ام حبیبہ کے وسیلے سے ملا. ٹھیک ہے, اچھا بیفور آئی اینڈ آئی وانٹ ٹو نریٹ 2 مور انسیڈنٹس تھوڑے سے عجیب سے. جب حضرت عثمان کو گھیرا لے لیا گیا تھا یعنی جو فتنے میں لوگ پڑے ہوئے تھے انہوں نے تو انفیکٹ پانی تک بند کر دیا حضرت عثمان کا. ٹھیک ہے, someone who bought wells for the Muslim people. ٹھیک ہے, جب ان کو ضرورت تھی اتنی خیرات کی اتنا اسلام کا ساتھ دیا all his life. ٹھیک ہے, تو اتنے لوگ پڑے تھے. اب یہ تھا کہ اس موقع پہ حضرت ام حبیبہ جو اپنے خچر پہ بیٹھ کے اپنے کپڑے کے اندر نا کچھ پانی کا مشکیزہ ہے کچھ چھپا کے جا رہی تھی چھپا کے. تو اب یہ لوگوں کو نارملی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ یار ان کو ہم نے تنگ نہیں کرنا. ٹھیک ہے, امہات المومنین کو. لیکن ایک نا نوجوان کھڑا ہوا سامنے آ گیا. ٹھیک ہے, اور اس نے کہا کہ کیا کر رہی ہے آپ. ٹھیک ہے, ویئر آر یو گوئنگ, کیا ہو رہا ہے. اور بفور شی آنسر وہ آگے ہوا اور اس نے کپڑے اٹھا کے وہ مشکیزہ نکالا اور اس کو نیچے پھینکا. ٹھیک ہے, اتنی بدتمیزی کی اس نے. یعنی جب دل سخت ہو جاتا ہے نا پھر ادب وہ یہ چیزیں سب سائڈ پہ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اور بندہ سوچ بھی رہا ہوتا ہے میں دین پہ چل رہا ہوں سب کچھ ہو رہا ہے. اتنا روڈلی اس نے ایکٹ کیا. ٹھیک ہے, اینڈ شی واز ٹوٹلی اسٹنٹ کہ یہ کر کیا رہا ہے. مطلب میرے سے اس کے پاس اتنا جگرا ہے اتنی نروز ہے اس بندے کے پاس کہ یہ مجھے ہاتھ یعنی مجھ سے اس طرح برتاؤ کر رہا ہے ان فرنٹ آف ایوری ون اینڈ ہی از امبیرسنگ می. اور رکا نہیں. پھر اس نے کیا کیا, اس نے جس کچر پہ وہ آئی تھی اس کی جو لگامیں وہ کاٹی اور وہ بدک گیا اور اس نے ام حبیبہ کو نیچے پھینک دیا. ٹھیک ہے, گر گئی وہ. تو حضرت عثمان نے جب یہ چیز ان تک خبر پہنچی تو انہوں نے تمام امہات المومنین کو کہا کہ آپ لوگ نا مکہ چلے جائیں, یہاں پہ آپ لوگ سیف نہیں ہیں. ٹھیک ہے, یہ لوگ بہت مشتعل ہوئے ہیں.
اور یہ کسی وقت انشاءاللہ حضرت عثمان کے میں انشاءاللہ ایپیسوڈ کروں گا تھوڑی تفصیل سے وہاں پہ بتاؤں گا کہ واٹ ہیپنڈ ان آل دیٹ تھنگ، ہوا کیا تھا اصل میں. پھر ایک واقعہ کہ جب میں حبیبہ وفات پانے لگی تھی تو انہوں نے حضرت عائشہ کو بلایا اور کہا کہ ہمارے درمیان نا کچھ چیزیں ہوتی رہی ہیں نہ چاہتی، الجھ بھی جاتے تھے، بحث بھی ہو جاتی تھی، یعنی دیز تھنگز دیٹ ور ایکسپیکٹڈ. ٹھیک ہے، جو ملٹیپل وائفس ہوں ایک ہسبینڈ کی تو ان کے درمیان تھوڑی بہت فرکشن ہوتی ہے، رائٹ. سو میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تمہیں بھی معاف کرے اور مجھے بھی معاف کرے ان تمام چیزوں کے لیے. اس پہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے اور اس معاملے میں جتنے بھی کچھ جو ہیں یعنی مواخذہ نہ کرے آپ کا. ٹھیک ہے، اس میں وہ اسمائل کرتی ہیں کہ آپ نے مجھے معاف کیا. اور پھر وہ سیم مکالمہ ام سلمہ کو بلا کے کرتی ہیں، ٹھیک ہے، اپنی وفات سے پہلے. تو یہ معافی تلافی کا ایک یہ ثبوت مل سکتا ہے کہ بیفور یو لیونگ دا ورلڈ دس از سم تھنگ دیٹ کین بی ڈن اینڈ شوڈ بی ڈن. ٹھیک ہے، معاف وغیرہ کر کے جانا چاہیے کیونکہ مشکل معاملات ہیں آگے جا کے، رائٹ. اللہ تو اپنے حقوق معاف کرنے کا فل اختیار رکھتا ہے، لیکن جو لوگوں کے حقوق ہیں وہ لوگوں نے معاف کرنے. ٹھیک ہے، اس پہ وعیدیں کافی سخت ہیں، تو بچنا چاہیے. ٹھیک ہے، لوگوں کو ان کے حقوق ضائع کرنے سے. جزاک اللہ. انشاءاللہ we'll meet you in the next episode with a new صاحب.